السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وقال اللہ تعالی ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم برادران اسلام، عزیز و بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، انعام، کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی اپنی زندگی میں یہ رمضان کا قیمتی مہینہ عنایت فرمایا ہے۔ سمجھدار اور عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی قیمتی چیز ملے تو اس کا صحیح وقت پر وہ صحیح استعمال کر لے، موقع کا وہ چانس اٹھا لے۔ گویا رمضان گناہوں کی معافی کا ایک بمپر سیل لگا ہوا ہے۔ رمضان میں کھانے پینے کے بہت سارے کارخانوں میں، دکانوں میں، الگ الگ جگہوں پر سیل لگتے ہیں، کوئی بمپر سیل کا عنوان دیتا ہے تو ایک بھیڑ وہاں عموماً پڑتی ہے کہ بھائی وصول کر لو، 2 ہی دن کی آفر ہے ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور جس کو 2 دن کے بعد پتا چلتا ہے، ارے یار مجھے تو میسج ہی نہیں آیا، پتا ہی نہیں چلا۔ یہ ایسی آفر ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس کو پتا نہ ہو کہ آفر ہے، اس آفر کا علم نہ ہو، ایسا شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ جس کو یہ استحضار نہ ہو کہ رمضان چل رہا ہے اور نیکی کی سیل لگی ہوئی ہے، مغفرت کی سیل لگی ہوئی ہے، شاید ہی کوئی مسلمان۔ وہاں تو ہوتا ہے کہ بھائی اچھا سیل لگا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب لگا اور کب ختم ہو گیا، لیکن یہاں الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اہل اللہ کی ایک بات نقل فرمائی ہے کہ اگر مردوں کو یہ آفر دی جائے قبرستان میں کہ تم اپنی زندگی میں جو جو نعمتیں استعمال کرتے تھے اس میں سے کوئی ایک نعمت اگر تم کو واپس دینے کا موقع ملے تو تم کون سی نعمت لینا چاہو گے کہ یہ واپس مل جائے؟ تو مردے تمنا کریں گے کہ ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور مل جائے، لیکن بس جو گیا وہ گیا، یہ اللہ کا اٹل قانون۔ تو اب جو ہے وہ اس رمضان کی قدر کریں، اس لیے کہ دنیا میں ہم نہ اپنے اختیار سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا تو آ گئے، اور جانے کا وقت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب وقت آ جائے گا تب انسان چلا جائے گا۔ تو جب جانے اور آنے دونوں ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو یہ جو مڈل اور درمیان کا وقت ہے اس کو بھی ہم اپنے اختیار سے گزارنے کے بجائے وہ چیزوں کا جس کو اختیار ہے اسی کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کو ہم گزارنے کا اہتمام کریں۔ اور یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ تو بھی پورے رمضان کا کریم اور خلاصہ ہے۔ 2 عشرے گزر چکے ہیں، 2 عشرے رمضان کے ہم نے روزے رکھ لیے۔ میرے بزرگوں، بہت زیادہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے بارے میں مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 20-22 روزے رکھ لیا تو کچھ پایا کہ نہیں، کچھ اندر ملا کہ نہیں۔ اس کا احساس، اس کا احتساب، اس کا لیکھا جوکھا چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ 22 روزے ہو گئے، مجھے کیا ملا ہے؟ ان روزوں سے جو روحانیت ملنی چاہیے وہ ابھی تک ملی کہ نہیں؟ دل نرم ہوا کہ نہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہمارا دل کی سختی کا ہے۔ دل کی سختی نے اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ اور آڑ اور پردہ ڈال رکھا ہے۔ جس کو قلب سلیم مل گیا،
وہ کامیاب ہو گیا، جس کو نرم دل مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ 22 دن گزرے، کیا ان 22 دنوں میں نے تراویح بھی اتنی ساری پڑھی، تلاوت بھی اتنی ساری الحمدللہ کی، لیکن کیا اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر میں، اپنے گناہوں کے احساس میں ان آنکھوں نے آنسو بہائے کہ نہیں بہائے؟ اگر نہیں بہائے تو پھر بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ کے ڈر سے، تلاوت سے رونا نہ آئے، جس کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر میں تلاوت کر کے اپنے گناہوں کو سوچ کر رونا نہ آئے، تو اس کو اس بات پر رونے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اور اس بیماری کا نام ہے قساوت قلبی، یعنی دل کی سختی۔ 22 دن گزر گئے، رمضان کی نورانیت، ایک روزہ بھی اس نورانیت کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن 22 دن میں اگر ہماری آنکھ نے آنسو نہیں بہائے، اللہ کے سامنے اب تک ہم نہیں روئے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، ایک تو شکایت یہ ہوتی ہے کہ دعا مانگنا نہیں آتا ہے، کیا مانگے، دعا زیادہ دیر نہیں مانگ پاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ کتنے وقت سے دعا کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ میں دعا میں رو اور رو کر اللہ سے مانگوں، لیکن آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ کیا وجہ ہے؟ آنکھیں کب سوکھ جاتی ہے، آنکھیں کب خشک ہو جاتی ہے، کب اللہ کی یاد سے بندہ رونا چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنسوؤں کے بڑے فضائل بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا خلاصہ ہے کہ جن آنکھوں سے اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر سے آنسو نکل جائے، اور آنسو نکل کر رخسار تک آ جائے، گال تک آ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام فرما دے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان آنسوؤں کی کیا قدر ہے۔ موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی نے ان آنسو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آسمانی موتی ہے، ان آنسوؤں کی رب کریم کے یہاں بڑی قدر ہے۔ تو یہ رونا کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کا تار کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ آنسوؤں کا تار دل سے جڑا ہوا ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، پھر اس کو رونا نہیں آتا ہے۔ تو یہ آنکھوں کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں ضرور یہ مانگا کریں، یا اللہ دل کی سختی کو دور فرما دیجئے، دل کو دل بنا دیجئے، دل کو نرم فرما دیجئے۔ دل نہ رہا، دل پتھر کی سل ہو گیا، یا اللہ پھر ایک مرتبہ میرے دل کو دل بنا دیجئے، جو آپ کی یاد میں تڑپنے والا ہو، آپ کی یاد میں آپ سے مانگنے والا ہو۔ پیارے اللہ میرے دل کو ایسا دل بنا دیجئے۔ 22 روزے گزر گئے، مجھے اپنے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی روحانیت محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ان 22 دنوں کے بعد پیاسا رہنے کا مجھے کیا ملا؟ اپنا حساب کرنا ہے، ہم سب کو اپنا حساب کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے رونا ہے کہ یا اللہ میں 20 سال سے، 25 سال سے، 40 سال سے فرض روزے رکھ رہا ہوں، یا اللہ آپ کا کلام تو سچا ہے کہ روزے سے تقویٰ ملتا ہے، ابھی تک مجھے تقویٰ نہیں ملا ہے، اور اس کی علامت یہ کہ میں ابھی بھی گناہ میں مبتلا، موبائل کے گناہ کرتا ہوں، جھوٹ بولنے کے گناہ کرتا ہوں، غیبت کے گناہ کرتا ہوں، روزے کی حالت میں گناہ کرتا ہوں۔ پیارے اللہ تقویٰ کب ملے گا؟ مانگنا پڑے گا، بھیک مانگنا پڑے گا۔ یہ آسان چیز نہیں جو اللہ والوں کو اپنے مخصوص اولیاء کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ اپنے مخصوص ولیوں کو جو چیز دی جاتی ہے نا، وہ خاص اسپیشل چیز ہوتی ہے۔ اسپیشل چیز کے لیے یا تو بڑی رقم لگانی پڑتی ہے یا بڑی طلب لگانی پڑتی ہے، وہ تڑپ اور طلب کے بعد ملتی ہے۔ اللہ سے مانگیے یا اللہ اس رمضان کو تقویٰ جانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ زندگیاں گزر گئی،
اب پتہ نہیں کب زندگی کی سانس اکھڑنے والی ہوگی، کون کب تک ہے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہدایت، تقویٰ، آپ کا تعلق مل جانے کا یقینی ذریعہ بنا دیجیے۔ میں اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ ابھی تک 22 روزے گزرنے کے باوجود میرا دل روحانیت سے خالی ہے۔ مجھے روزے کا جو نور محسوس ہونا چاہیے، گناہوں کی جو نفرت ہو جانی چاہیے، یا اللہ ابھی بھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آنکھیں اس لیے خشک ہوتی ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل اس لیے سخت ہو جاتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے بعد یہ دل نرم نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے یہ پورا تار اپنے گناہوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رمضان کے ان دنوں میں اگر ہم نے محنت کر لی تو انشاءاللہ اس کا اثر پورے رمضان نہیں پورے سال رہے گا۔ اسی وجہ سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ تو یہ آخری اشرہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ شد میزار حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو کس لیا کرتے تھے، یعنی کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، ایکٹیو چاقو چوبند ہو جایا کرتے تھے کہ بس اس لمحے کو وصول کر کے رہنا، جتنا وصول کر لیا جائے اتنا لے لینا ہے۔ وَأَيْقَوَ ایک بمپر سیل لگی ہوئی ہو، پر پرسن وہ انعام بڑھ رہا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انعام لوں اور میری گھر والی سوتی رہے، میرے گھر والے سوتے رہے۔ سرکار اپنے گھر والوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ سونے کی راتیں نہیں، زندگی میں بہت سونا ہے، یہ سونا، یہ رات سونے کی نہیں ہے، سونا لینے کی ہے، کی ہے، نیکیاں لینے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی مبتلا مصیبت، ہے کوئی روزی کا طالب جس کو میں عطا، یہ اللہ کی جناب سے اعلان ہو رہا ہے۔ تو ان راتوں کی بہت زیادہ قدردانی کی ضرورت ہے۔ بڑا ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کہ جیسے جیسے رمضان کے بڑی راتیں اور آخری اشرہ اور دن قریب آتے جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا ایک فارم رمضان کی رات میں روڈوں اور بازاروں میں بھرا پڑا، حالانکہ کوئی مقصد نہیں، کھانا پینا ہے وہ آدھا ایک گھنٹے میں ہو سکتا ہے، پوری راتیں ہمارے نوجوان بازار میں گزار رہے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ یہ راتیں تو اس لیے نہیں تھی نا، اللہ نے اس لیے تو یہ راتیں نہیں دی، دینا اللہ کچھ اور چاہ رہے ہیں اور ہم لینے کے لیے کچھ اور جا رہے ہیں۔ اللہ موتی دینا چاہ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں ہم کو پتھر کا، ہم بازار میں پتھر کے لیے گھوم رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے خصوصی درخواست کریں گے، والدین سے، والیوں سے درخواست کریں گے کہ اپنے بچوں کی یہ نگرانی فرمائیں۔ یہ راتیں اس کے لیے نہیں ہے کہ بازاروں میں ضائع کر دی جائے، رات گزارنے کے لیے، رات کاٹنے کے لیے جو ہے بازاروں کے چکر لگائے جا رہے ہیں کہ کس طرح وقت گزر جا رہے۔ بھائی وقت تو گزر ہی جائے گا، چاہے مسجد میں عبادت میں گزار لو، چاہے بازار میں گزار لو، لیکن عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے کہ جو اس کو کیش کرا لے، وصول کر لے، اور ان راتوں کی جو صحیح معنی میں قدردانی ہے اس کا حق ادا کرنے کی پوری فکر کرے۔ ان راتوں میں جو عبادت ہو سکتی ہے وہ کرنا، اور یہ بھی نہیں کہ 10 راتوں میں سے 5 راتیں تاخرات ہے۔ بھائی یہ رات اللہ نے چھپا لی، شب قدر چھپی ہوئی، تو ہمارے یہاں جیسے آج 23ویں شب ہو جائے گی، وہاں 24ویں شب حرم شریف میں، سعودی میں، تو یہاں کی تاخرات کے وہاں کی تاخرات، اس کی بھی وضاحت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی میں شب قدر ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں کی شب قدر ہو وہاں کی الگ ہو، تو یہ کم سے کم اپنے آپ کو لگا دیا جائے، جو عبادت کی اللہ توفیق دے دے اس عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، بس دو چیز کا خاص خیال رکھیں، وقت ضائع اور برباد نہ ہو، اور میرے وجود سے کم ان 10 دنوں میں پوری کوشش کروں گا گناہ نہ ہو جائے۔
ابھی ایک ساتھی نے بتایا کہ کل سے کچھ میچ شروع ہوا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کا کلام مسجد میں چل رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، میرا نوجوان بیٹھ کے پیچھے میچ دیکھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کے یہ کام کر. دل کی سختی کیسی خطرناک ہو گئی. عبادتوں کی روح ہم نے ختم کر دی، مسجد کی روح ختم ہو گئی، مسجد میں بیٹھ کر یہ سب کام ہو. تو ذرا ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں، کوشش کریں کہ کسی طرح اس آخری عشرے میں ہم اپنے رب کو منا لیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی گردنیں جہنم سے بری ہو جائے. اس کی خاص دعا کا اہتمام کریں. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یہ انعام کی چیزیں اللہ نے گنائی کہ لا الہ الا اللہ، پہلے میرے وجود اور میری وحدت کا اعلان کرو، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو. یہ چار چیزیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے. اور آنے والی جو بھی عبادتیں ہیں، مثلا صدقۃ الفطر ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام. شریعت نے جو آپشن دیے ہیں، 2.25 کلو گیہوں، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھارے، 3.5 کلو کشمش دراز، تو چاروں چیزوں کا تذکرہ ہے. شوق تک نہیں مارنا چاہیے کہ بس 2.25 کلو والا گیہوں. دنیا کی چیزوں میں حدیث شریف میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. لیکن ہم الٹا کرتے ہیں کہ دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. ارے میں تو فجر بھی پڑھتا ہوں، وہ تو فجر بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ خالی 4 ہی پڑھتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ارے اس کو مت دیکھو، اس کو دیکھو کہ بھائی یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو تہجد بھی نہیں پڑھتا. اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے. اور دنیا میں الٹا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. حدیث شریف میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کی حقارت تمہارے دل میں نہیں آئے گی. اللہ نے تم کو دیا ہے، اس پر تم شکر ادا کرو گے کہ بیچارے کے پاس تو یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ تو ہے، اللہ کا شکر ادا. اور اوپر والے کو دیکھیں گے، اللہ کی ناشکری آئے گی دین میں کہ اس کو ملا ہے، میرے پاس تو یہ بھی. تو ہمارا دنیا میں حال یہی. آج لوگ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، کپڑا دیکھ رہے ہیں، جوتا دیکھ رہے ہیں، اسکیچرز کا ہے، کوئی پارٹی آدمی. فون چیک کر رہے ہیں کہ فون کون سا ہے، ایپل ہے کہ سیمسنگ. اچھا ایپل پرو 16، یہ تگڑا ہے. چیزیں دیکھ رہے ہیں، اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر جوان بول رہا ہے پپا وہ میرے دوست کے پاس تو 16 آ گئے، ابھی تو میرے پاس 15 ہی ہے. اولاد کی تربیت بھی اسی طرح ہو رہی ہے. ذہنیت جوانوں کی یہی چل رہی ہے کہ بس لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک مسابقت لگی ہوئی ہے. اللہ یہ کثرت کا اور جو حریفائن کا جو جذبہ ہے نا، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. اس کے پاس 15 آیا، اس کے پاس 16 آیا، 17 تو آیا ہی نہیں، پتہ نہیں آ گیا. کب کیا آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ کثرت کے جذبے میں اس سے آگے بڑھوں گا. اس نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ دھوکہ ختم ہوگا، یہ دھوکہ ختم ہوگا. رب العالمین فرماتا زرتم المقابر، یہاں قبر میں چلے جاؤ گے تب تک یہ حریفان چلتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہو. اللہ ہماری حفاظت فرما. تو میں عرض کر رہا تھا صدقہ فطر میں 4 آپشن. وہاں چھوٹا والا ہم لوگ دے کے نکل جاتے ہیں. موبائل تو بولے نہیں اچھے والا 16 والا 15 نہیں، اب لاسٹ وہ والا دے. اور صدقہ فطر نیچے والا دے دو. اعلیٰ سے اعلیٰ ہم ایک مشورہ یہ بھی دیتے ہیں کہ 4 آپشن ہیں، چاروں کی قیمت الگ الگ ہے. ابھی تو پتا چلا کہ کشمش کی قیمت بہت کم ہے. پہلے 1200-1500 کا بھی صدقہ فطر ہوتا تھا کشمش کے حساب سے. اب شاید کچھ کشمش نیچے آ گئی قیمت کے اعتبار سے. تو ایک مشورہ ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ چاروں چیزوں کو جمع کر لو. جیسے گھر میں 8 سدسیہ ہے، افراد ہیں، تو 2 کا کھجور کا، 2 کا جو کا، 2 کا کشمش کا، اور 2 بچے ہیں چھوٹے ان کا گیہوں کا. تو چاروں چیز پر عمل ہو جائے. یہ شکل بھی آپ کر سکتے. عید الفطر کی نماز سے پہلے رمضان شروع کے بعد سے عید الفطر کی نماز سے پہلے تک
کبھی بھی دیا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز پڑھ لی پھر بھی اگر کسی نے نہیں دیا تو ٹائم نکل گیا، لیکن معاف نہیں ہے، بعد میں بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا، تو یہ واجب ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنایا ہے، معافی کا مہینہ بنایا ہے، اور معافی کے اتنے سارے موقع دیے ہیں کہ یہاں سے معافی لے لو، یہاں سے معافی کے دروازے اور پورا جال بچھا دیا ہے کہ کہیں سے چلے جاؤ بس تم کو معافی مل جائے، لینے آنا چاہیے۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ لیکن بڑا محروم ہے وہ انسان کہ جس کو دیا جا رہا ہے لیکن وہ سامنے دیکھنے کو بھی تیار نہیں، اس کے محروم قسمت ہونے کا میں کیا سبب ہو سکتا ہے؟ ایک موقع یہ دیا کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے، یہ مغفرت کا بہانہ ہے۔ ایک مغفرت کا بہانہ یہ دیا کہ نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا، فرض 70 فرض کے برابر، نفل فرض کے برابر۔ مغفرت کا ایک بہانہ بنا دیا کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرے گا وہ دعا قبول کی جائے، مانگو کیا ہے اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ بندہ مزدور ہے، اللہ مزدور دینے کے لیے تیار ہے۔ مزدور قسم کا ہوتا ہے، ایک مزدور وہ ہوتا ہے کہ دیکھ اتنے گھنٹے کام کر تو دہاڑی 500 روپے ملے گے، ایک وہ مزدور ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا صاحب بولتا ہے کام اچھا کر کے دے، منہ مانگی مزدوری دوں گا، یہ کام پورا میرے کو چاہیے، 1 مہینے کے اندر، 1 ہفتے کے اندر، تو جو بولے گا میں وہ دوں گا، لیکن کام میری پسند کا ہونا ہے، میری پسند کا کر کے دے گا تو جو بولے گا وہ دوں گا، تو میری پسند کا کر کے دے جو بولے گا وہ میں دوں گا۔ اللہ کی فرما رہے تم میری پسند کا میرے حکم کے مطابق رکھو تو میں تمہارا منہ مانگی قیمت ادا کروں گا، تم جو مانگو گے وہ میں عطا کروں گا۔ یہ مغفرت کا بہانہ ہے۔ مچھلیاں سمندر میں دعائیں کر رہے ہیں، چرندوں پری روزے دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں، یہ مغفرت کا بہانہ ہے۔ رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ قیدی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 10 لاکھ قیدی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں، اور اس رمضان بھر میں جتنے جہنم سے بری کیے گئے رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر اور بھی جہنم سے چھوڑے جاتے ہیں۔ پھر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، 83 کی عبادت سے زیادہ کا ثواب، مغفرت کا بہانہ کہ ایک رات میں 83 برس کا ثواب، کس کی عمر 83 برس کس کو پتا ہے؟ پھر من قام لیلۃ القدر من صام ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اس کی مغفرت، یہ کیا ہے؟ مغفرت کے بہانے۔ پھر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، دنیا کے بارے میں مصلحت دوں گا، دین کے بارے میں جو مانگو گی وہ عطا کروں گا۔ اور عید کے دن اعلان ہوتا ہے کہ اب میرے بندوں چلے جاؤ، مغفور چلے جاؤ۔ کتنے سارے بہانے، ادھر بھی بہانا ادھر بھی بہانا، ایک ہی راستہ نہیں ہے، بہت سارے دروازے، یہاں سے نکلو گے تو بھی صحیح جاؤ گے، یہاں سے بھی، جہاں سے نکلو گے باہر ہی نکلو۔ لیکن اگر کوئی نکلنا ہی نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے سب جگہ سے مغفرت کے بہانے بنا کر اس کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ابواب الجنہ فتحت، جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ ان سب بہانوں کے باوجود بھی اگر کسی کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر رو لی، پھر ہمیں رونے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام بددعا فرما رہے ہیں، بددعا فرما رہے ہیں، لاکھ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اپنی مغفرت نہ کرائے، کیوں بددعا، اور کس کے سامنے دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے دے رہے ہیں جو
للعالمین ہے، میرے آقا کی شان امت پر اتنی مہربان کہ ہاتھ کاٹا گیا اور میرے آقا کے آنکھ سے آنسو بہ رہے کہ میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اس نبی کے سامنے رحمت للعالمین ہستی کے سامنے جبرائیل کتنی بڑی بددعا دے رہے ہیں، کتنی بڑی بددعا، معمولی نہیں، ہلاک ہو جائے وہ ہلاک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی شان رحمت سے جبرائیل سے سوال کر سکتے تھے، جبرائیل کیا بول تو میری امت کو بددعا، حضرت ناراض ہو جاتے، امت کی محبت اس کو اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی، اِنَّا سَنُرْضِيكَ، ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے سلسلے میں، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو ہمیشہ یاد کرتے، معافی مانگتے، اور اس کے بعد جب یہ بددعا آئی تو حضرت نے آمین فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہاں یہ دعا قبول ہو جائے۔ تو اس لیے رمضان کے جیسے جیسے ختم کے قریب ہے، اس حدیث پاک کو روز سنیے اور روز اللہ سے معافی مانگیے کہ یا اللہ ان بندوں میں کونے میں میری بھی جگہ فکس فرما دے، جن بندوں کی آپ مغفرت فرمانے والے ہیں کسی کونے میں میری بھی جگہ الاٹ فرما دے کہ میں بھی آپ کے مغفور بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ پیارے اللہ، جبرائیل کی اس بددعا سے بچا لیجیے، یا اللہ جبرائیل کی اس بددعا سے بچا لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اس طرح دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے جو دن بچے ہیں اس کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے۔ اور ہماری اس مسجد میں الحمدللہ اس حدیث کا کئی سال اس نسبت پر آنا ہوا، ہر سال رمضان کے بعد حجاج کرام کا یہاں پروگرام ہوتا تھا، ایک لمبی مدت تک یہ سلسلہ چلا، ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو وہ جتنی باتیں حج کے پروگرام میں پیش کی جاتی تھی، الحمدللہ یہ کتابی شکل میں ہم نے اس کو جمع کر دیا ہے۔ تو جو اس سال سفر حج پر جانے والے ہو یا عمرہ پر جانے والے ہو، ان کے لیے بھی یہ کتاب بڑی مفید ہے، آپ حضرات اس کو لے سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے حج کے فضائل، عمرہ کے فضائل، مسائل اور اس طرح کی جو تصویر کی چیزیں ہیں سمجھانے کی، اس کی تصویریں بھی بنا دی۔ اور پھر حج و عمرہ پہ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیارت کے لیے بھی لے جایا جاتا ہے، تو زیارت کی جو جگہیں ہیں وہ جگہ کا بھی ہم نے ایسا فوٹو، اس کا صحیح تعارف کیا ہے، یہ پوری کتاب ہے، آپ حضرات اس کو لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ مدت کے بعد یہ گجراتی میں اور ہندی میں بھی آئے گی، ابھی یہ صرف اردو میں۔ تو ماشاءاللہ اس مسجد میں جو تقریباً باتیں ہر سال ہوتی رہیں، وہی باتیں اس میں جمع کی گئی ہے۔ آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ دعا کر دیجیے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ حجاج کرام اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اللہ اس کا فائدہ ان کو پہنچائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، اور 20 اپریل اتوار کو نہیں ہے، تو ہر سال کی طرح 4 بجے سے 20 تاریخ کو امام صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ طے ہو گیا ہے۔ تو جو حجاج آپ کے متعلقین جانے والے ہیں، مرد ہو عورت، مستورات کا بھی انتظام، تراوا میں مستورات کا بھی انتظام ہے، تو اس میں بھی آپ شرکت کیجیے گا، اور یہ کتاب بھی آپ حضرات لے سکتے ہیں۔ دعا ضرور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے، دعا کیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار.
اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار۔ مولا کریم معاف فرما دیجیے، معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دیجیے، تم سب کو معاف فرما دیجیے۔ روزے داروں کا مجمع بیٹھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، یا اللہ خیرات مانگ رہے ہیں، افطاری سے پہلے مانگ رہے ہیں، یا اللہ چھوٹے بڑے جان بوجھ کر انجان میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جتنے گناہ ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ 22 روزے گزر گئے، یا اللہ نورانیت اور روحانیت سے ابھی تک محروم ہے، یا اللہ برکات عطا فرما دیجیے، رمضان کی برکات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ 22 دن گزر گئے، یہ ہفتہ بھی جلدی سے گزر جائے گا، یا اللہ ہم سے بڑا محروم کون ہوگا اگر ہمیں کچھ نہ ملا تو۔ یا اللہ جبرائیل علیہ السلام کی وہ بددعا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین سے بہت ڈر لگتا ہے، یا اللہ بچا۔ یہ مجمع اپنے تقاضوں کو دبا کر یہاں بیٹھا ہے، لوگ اس وقت بازاروں میں چیزوں کے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ مجمع آپ کی رحمت سمیٹنے کے لیے، آپ سے بھیک مانگنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ بہت گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے اقراری مجرم ہیں، یا اللہ دل سخت ہو گیا، یا اللہ کو دل بنا دیجیے، دل کی سختی کو دور فرما دیجیے، دل کی سختی کو فرما دیجیے۔ اپنے مقبول بندوں میں، نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ ہم نیک نہیں ہیں یا اللہ، لیکن نیکوں میں شامل فرما دیجیے، یا اللہ گیہوں کے ساتھ کنکر بھی چن لیے جاتے ہیں، یا اللہ نیکوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ الحقنا بالصالحین، الحقنا بالصالحین، الحقنا بالصالحین۔ یا اللہ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بڑا مبارک عشرہ چل رہا ہے، راتیں چل رہی ہے، یا اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دیجیے، شب قدر کی عبادت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا، یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ہمیں شب قدر عطا فرما دیجیے، عبادتوں کا ذوق شوق نصیب فرما دیجیے، عبادت کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، سجدے کا سرور عطا فرما دیجیے، سچا پکا نمازی بنا دیجیے، شریعت سنت کا پابند بنا دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، جو بیمار ہے شفا کلی نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہے، یا اللہ بہت کمزور ہے، کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہے، یا اللہ، یا اللہ بیماری جھیلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، یا اللہ نہ ہمیں کوئی مصیبت اور پریشانی جھیلنے کی عادت ہے، یا اللہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، یا اللہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، کورٹ کچہریوں سے، پولیس کے چکروں سے، ڈاکٹروں کے چکر سے، اسپتالوں کے چکر سے، پیارے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ ارے اللہ آپ کی وسیعت کو جانتے ہیں، یا ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں کہ یہ سلسلہ کب بند ہوگا، یا اللہ ہمیں اس پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، یا اللہ، لیکن یا اللہ اب بس یا اللہ، بس اچھی بات ہے، نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ تو بہت سخت دل ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یا اللہ بس کرا، یا اللہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، یا اللہ دعاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی فرمانا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ یہ صبح کا بھوکا پیاسا مجمع مانگ رہا ہے، اگر کوئی فقیر ہم سے آ کر یہ بولتا ہے سیٹھ صاحب صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوں، کچھ کھلا دو، آپ جیسا جس بھی کچھ نہ کچھ تو دے دے گا، آپ تو رحیم ہیں، اگر وہ رحیم ہے تو آپ کا جمید ہے، اے داتاؤں کے داتا، کریم کریم شاہ عالم مانگ رہے ہیں، دے دیجیے،
مغفرت عطا فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دیجیے۔ روزے دار کا مجمع بھی مانگ رہا ہے، بھوکوں پیاسوں کا مجمع مانگ رہا ہے، آپ کے در پر یہ مجمع ہے، لے کر آیا ہے، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، یا اللہ سن لیجیے، محمود فرمائے ہم نے سنا منہ مانگی مزدوری کی، اللہ ہم سے نہیں مانگتے، مانگی مزدوری ہماری یہی ہے، ہمیں ہدایت عطا فرما، مغفرت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، تقوی نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما، رزق میں برکت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں مصیبتوں بلائی سے ہماری حفاظت فرما، عزت کے بعد کی ذلت سے بچا، ایمان کے بعد کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کے حالات درست فرما، امن چین سکون اور عافیت نصیب فرما، نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، مقصد کی ہدایت نہیں ہے یا اللہ ایسے ظالموں کو ہلاک فرما، تباہ و برباد فرما، سب ہستی سے ان کے مٹا دے، ان کو تعزیہ میں عید بنا دیا، یا اللہ مانگنا نہیں آتا ہے لیکن مانگے عطا فرما، معصوم بچے بھی مانگ رہے ہیں، مائیں بہنیں بھی مانگ رہی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی مانگ رہے ہیں، ان کا گرم خون آپ سے معافی مانگ رہا ہے، وہ سفید بال دل کے سفید بالوں سے آپ کو حیا وہ بھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ بڑے مبارک لوگ بھی مانگ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے در میں پھوٹا اعتقاد میں ان کی امین ان کی امین کا یا اللہ میں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے والا بنا، عمل کی توفیق عطا فرما، مانگنا نہیں آتا ہے لیکن مانگے عطا فرما، جو مانگا ہے وہی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما، جب سے دنیا بنی ہے جتنی دعائیں مانگی گئی مانگی جا رہی ہے قیامت تک مانگی جاتی رہے گی، ان سب دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما، پورے مہینے میں حرمین شریفین میں جو کچھ مانگا گیا مانگا جا رہا ہے اس میں بھی ہمارا حصہ نصیب فرما، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار کی باعزت عشق و محبت والی حاضری نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.